ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين أماءه الآذون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: بنا فتح الله وبنا ختم، ومحمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عشر مجالس کے سلسلے کی ایک اعتبار سے یہ آخری مجلس ہے. کل شہادت کی مجلس، شام غریباں کی مجلس میں عموماً گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا، فقط میں مصائب پڑھا کرتا ہوں اور پھر سیون کی مجالس کے حوالے سے کچھ گفتگو مبلغ کربلا وارث عزاداری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے دیگر صلوات. کل کی گفتگو میں کربلا اور دعا کے حوالے سے یہ عرض کیا تھا، اور بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ آج تک جو دعاؤں کا سلسلہ تھا وہ بھی کل عموماً میں کوئی دعا نہیں کرایا کرتا. آج کی دعا اتنی دعا ہے: کریم اللہ ہمارا تعلق اس گھر سے جوڑ دے جنہوں نے رب سے تعلق جوڑنے کی راہیں بتلائی ہیں. اور یہ کربلا حقیقت میں شاہ صاحب نے جو آخری سجدے کے حوالے سے پڑھا ہے، تو یہ جوش مرحوم نے بڑا خوبصورت سا اپنے مرثیوں میں ایک ارشاد فرمایا. کہتے ہیں کہ وہ سید الشہداء کے تعارف کے حوالے سے سجدوں سے کھینچتا تھا مسجود کی طرف، جو تنہا ایک اشارہ تھا معبود کی طرف. یہ سجدوں سے کھینچ کے لے جا رہا تھا مسجود کی طرف. بس یہی دعا ہے: پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کھینچ کے بس ان کے ہو جائیں، اس لیے کہ جب کوئی ان کا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کے بنا دیتے. مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم اظہر حسن زیدی ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور میں اکثر ان کے حوالے سے نقل کرتا ہوں، شاید یقیناً کبھی اس ممبر سے بھی عرض کر چکا ہوں. مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب آل محمد کے ایک صلوات پڑھ لیں گے: محمد و آل محمد.
ایک صلوات اور پڑھ لیجیے زیدی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب آل محمد کی عظمت بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آل محمد کو خدا سے ملا دیتے ہو. وہ فرمایا کرتے تھے یہ غلط کہتے ہیں لوگ. ہم کون ہوتے ہیں کہ آل محمد کو ہم خدا سے ملا دیں؟ شاہ صاحب کی ربائی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو مرحوم فرماتے تھے کہ نہیں، یہ تو آل محمد کا کریم گھرانہ ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھ کو تھام کے ہمیں خدا سے ملا دیتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اور کربلا کا کمال یہی ہے کہ وہ خدا سے ملا دیتے ہیں. لہذا بس دعا، پروردگار ہمیں اس گھر کے ساتھ جوڑے رکھ، اور جو یہ دنیا کی روشنیاں اور جو دنیا کی سہولتیں ہمیں اس گھر سے الگ کرنے کی کوشش میں ہیں، پروردگار ان سے ہمیں محفوظ فرما. یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے خطباء و ذاکرین کی. پروردگار اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. اور جیسے آل محمد نے ہمارے ذمہ یہ امانت کی ہے، اسی انداز سے اس کی حفاظت کر کے اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور ہمیں ہماری زندگیاں آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. وارث عزاداری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور یہ عزاداری اور یہ پرسہ امام کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو بزرگان ہمارے درمیان موجود ہیں، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. اور جنہوں نے یہ امانت ہمارے سپرد کر کے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ آج کے اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ تمام مومنین مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اس ادارے سے تعلق رکھنے والے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. موضوع گفتگو نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے مختلف مقامات پر اپنا تعارف کرایا. وہ اصول جو جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ہمیں بتلایا، اس کو جناب سید الشہداء نے کربلا میں عملی طور پر کر کے دکھایا. اور اس میں سے جس پہ بحث ہماری ہوتی رہی وہ ہے تعارف اہل بیت. اب تعارف اہل بیت کے لیے جو عزیزان شاید پہلی دفعہ آئے ہیں، رجب کے مہینے میں جب حاکم شام کی موت کی خبر پہنچتی ہے مدینہ، تو حاکم شام کا جانشین ولید کو یہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ حسین ابن علی سے آپ نے بیعت لینی ہے. جناب سید الشہداء کو گورنر ہاؤس بلایا گیا، اور وہاں جو افراد بیٹھے تھے وہاں امام سے بیعت طلب کی. امام نے بیعت کے مقابلے میں اپنا تعارف کرایا، اور اس تعارف کا ایک جملہ یہ تھا کہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. اللہ نے ہر خیر، ہر اچھائی کی ابتدا ہم سے کی ہے، اور ہر اچھائی پائے تکمیل تک ہمارے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے. یہ ہے امام کا تعارف جو امام نے خود کرایا ہے. اور اسی ضمن سے ہماری گفتگو، اور اگر آج اس لفظ مفتاح کا ترجمہ ابتدا کے بجائے خود افتتاح کروں تو شاید بات اور آسان ہو جائے، اس لیے کہ لفظ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا افتتاح کرنا، اس کو کھولنا. مفتاح آپ کو کہتے ہیں کہ سمجھے کہ مفتاح ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مفاتیح لفظ استعمال ہوتا ہے. اکثر آپ دعاؤں کی کتابوں میں جو دعاؤں کی طرف راغب ہیں وہ جانتے ہیں مفاتیح الجنان،
جنت کی چابیوں میں سے چابیاں یعنی دعا جو ہے وہ جنت کی چابیوں میں سے، تو مفتاح یعنی کسی چیز کے کھولنے کا ذریعہ جس کو ہم چابی کہتے ہیں۔ تو اب اس کو اگر ہم آج کی اس مجلس میں یہ کہیں مفتاح یعنی کسی چیز کا افتتاح، تو یوں کہا جا سکتا ہے بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ نے ہر چیز کا افتتاح ہم سے کیا ہے اور ہر چیز کا اختتام بھی ہم پر ہی ہوتا ہے اور ہوگا۔ شنودیے محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اب جب لفظ فاتحہ کو آپ دیکھتے ہیں کھولنے کے معنی میں، تو قرآن مجید میں باقی جہاں جہاں لفظ فتح استعمال ہوا ہے، فاتحہ استعمال ہوا ہے، اس کو چھوڑیے، بچہ الحمدللہ جانتا ہے۔ ابھی ہم تلاوت کر چکے ہیں، ہم نے گزارش کی کہ سب فاتحہ پڑھیں، تو یہ فاتحہ اسی فاتحہ سے ہے۔ اب اس جملے کو اگر دیکھیے، امام فرماتے اللہ نے ہر شے کی افتتاح ہم سے کیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے پہلے سورے کو فاتحہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا افتتاح اس سے ہو رہا ہے، قرآن اسی سے اوپن ہو رہا ہے، قرآن کی بنیاد یہی ہے۔ تو اب اس کو بھی کہیے سورہ، ذرا دو چار جملے بس، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سورہ فاتحہ کو مد نظر رکھیے، شہید کربلا کے اس جملے کو مد نظر رکھیے۔ اللہ کے وہ سورہ جس کو اس کریم نے ہر نماز میں 2 دفعہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اس سورہ کا نام ہے فاتحہ۔ شہید کربلا فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ اب میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو دیکھ رہا تھا، مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ اگر آپ آل محمد کو نہیں سمجھتے تو آپ کو سورہ فاتحہ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا عرض کروں، آج جا کے اس کو یہاں سے پڑھیے گا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کو آپ دن میں واجب طور پر 10 دفعہ پڑھتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کریم اللہ تو ہی بتلاتا جا کہ یہ ہے کیا؟ فرمایا یہی بتلاتا جاتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان کی راہ ہے جن پہ اللہ نے نعمات نازل کی۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے، صراط الذین، تفصیلی بحث ہے اور علماء نے پورے اشرے اس پہ خطاب فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں۔ اب جب نعمات کی بات آتی ہے تو علماء عرفان فرماتے ہیں کہ وجود انسان میں اگر انسان غور کرے، ظاہری بدن میں اللہ نے انسان کے لیے 6000 نعمات رکھی ہیں، اور ڈاکٹر حضرات اور سائنس سے تعلق رکھنے والے حضرات اس کو بہتر جانتے ہیں، وجود انسان میں، اور وہ باطنی نہیں، روحانی نہیں، ظاہری وجود میں 6000 نعمات ہیں۔ مثلا ان میں ایک نعمت اس نے دی ہے آنکھ۔ اب آنکھ کو آپ دیکھیے، اگر کوئی آئی اسپیشلسٹ بیٹھا ہو یا کوئی اس فیلڈ کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہو تو آئی کے لیے آپ نے مدتوں یہ دیکھا ہے کہ فلاں آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے۔ اب ہر دور میں، ہر زمانے میں نئے نئے کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ میرا کچھ تعلق ہے اس فیلڈ سے بچوں کے ذریعے سے، تو اب ہر سال 2-3 کورس کرائے جاتے ہیں۔ کیا؟ اس لیے کہ علوم ترقی کر رہے ہیں، اس آنکھ کی باریکی میں اور باریکیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم ظاہری طور پر اس آنکھ کو ایک نعمت گنتے ہیں، لیکن اس آنکھ کے اندر ہزاروں نعمات موجود ہیں۔ ایک زمانے میں اگر 6000 نعمات وجود انسانی میں تھیں، ظاہر بدن میں تھی، تو اب وہ اس سے کئی گنا اضافہ شمار ہو چکا ہوگا۔ لیکن اللہ کریم یہی تو فرماتا ہے تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، آپ گنتے رہیے، میری نعمات کو آپ گن نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات۔
یہ میں بات کو یہاں پھیلانا نہیں چاہتا، بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، فاتحہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں۔ اب میں اپنے بدن کے لیے نعمات گننا شروع کروں؟ ہر ایک اپنے لیے ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہاں مل بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک نعمت یہ ہے کہ کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، کوئی کسی زبان کا، کوئی کسی زبان کا، کوئی کس ملک کا، کوئی کس ملک کا، اس انجمن نے سب کو ایک جوڑ دیا ہے۔ اب یہ بھی ایک نعمت الہی ہے۔ ان نعمتوں کو گنتے رہیں گے تو آپ گن نہیں سکتے۔ اب کن کی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں۔ اب مجھ پہ بھی نعمات، آپ پر بھی نعمات، ہر ایک پہ نعمات۔ اب ترجمہ کروں تو کیا ترجمہ کروں؟ ہر ایک کی راہ صراط مستقیم ہے، تو پھر دعا کا کیا مقصد ہے؟ حل مفسر قرآن، معلم قرآن، شارح قرآن، عملاً قرآن کی تفسیر کر کے دکھانے والے، اور جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ ولا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا۔ آل محمد پر اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں جن پر اللہ ڈائریکٹ نعمات بھیجتا ہے، اور باقی سارا زمانہ ان کے ذریعے سے نعمات کو حاصل کرتا ہے۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ جرت نعمتہم نہیں ہے وقت میرے پاس کہ اب میں ان دونوں ذرا اس کو اگر بیٹھ کے مطالعہ کیجئے گا۔ نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ، قرآن کا پہلا سورہ انعمت علیہم کو نہج البلاغہ کے خطبہ دوسرا کے ساتھ تفسیر کیجئے گا، سمجھ آئے گی آل محمد کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے جناب امام فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا ختم، ہر شے کی کا افتتاح بھی ہم سے، ہر شے کا اختتام بھی ہم پر۔ بس عزیزان، اب جس کے ذریعے سے افتتاح ہوتا ہے، یا عرض کیا ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کو کھولا جاتا ہے، وہ چابی کہلاتی ہے۔ اب ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے، ساری زندگی اگر کوئی اس کھلنے والے دروازے کی تعریف تو کرتا رہے، لیکن اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو معلوم ہی نہ ہو میری ضرورت کس دروازے سے پوری ہوتی ہے۔ جی ساری زندگی ہم تعریف تو کرتے رہیں، لیکن کسی کے دروازے پہ آدمی جاتا ہے، جو اس گھر میں ہوتا ہے اس کے حصول کے لیے آل محمد ہر خیر کے لیے دروازہ ہیں، افتتاح ہیں، بنیاد ہیں۔ اب دو چیزیں دیکھنی ہے، اور یہاں سے میں اپنا آج کا موضوع شروع کر رہا ہوں، مقدمہ طولانی ہو گیا۔ اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اور اسپیشلی اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، سب سے بڑی پریشانی یا سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ میں جس چیز پہ پہنچا ہوں، ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہیں، ایک بڑی مرض اس ملک کی ڈپریشن ہے، اور اس ڈپریشن کا بہترین علاج جو اللہ نے قرآن میں سکون کے لفظ سے استعمال کیا ہے، ان چیزوں میں سے ایک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے اس ذکر میں اطمینان رکھا ہے۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا سبب یہی ہوتا ہے بے اطمینانی۔ اور دوسری جگہ جہاں رب کریم نے لفظ سکون استعمال کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ کریم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے اس نے پارٹنر پیدا کیا ہے۔ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اس نے آپ کے لیے پارٹنر بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کریں۔
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں عزیزان. سب سے بڑی مرض کیا ہے یہاں کی، اس ملک کی، اس یو کے کی؟ ڈپریشن. اور ڈپریشن کا علاج دو چیزیں عرض کر رہا ہوں، بالکل مختصر اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ایک اللہ کا ذکر، اور دوسرا اللہ کی وہ آیت، اللہ کی وہ نشانی جس کو اللہ نے پارٹنر کہا ہے. میرے آج کی اس گفتگو کا موضوع یہ ہے، اور میں نے اس کو عنوان دیا ہے کربلائی خاندان. آئیے لوگوں کے ہاں اگر خاندانی اختلافات کی وجہ سے، میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے، خاندانوں کی نفرت کی وجہ سے، ایک دوسرے کی طلاق کی وجہ سے یہ سارا فساد پھیلا ہوا ہے، تو ہم حسینی اور کربلائی خاندان بن کے فقط یہ نہیں ہے کہ خود ان جھگڑوں میں بکھر جائیں، بچھڑ جائیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنما بن جائیں اور ان کو کہیں آؤ ہم کربلائی خاندان دکھاتے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم آپ کو بتلاتے ہیں کربلا والا خاندان کیسا تھا. بسم اللہ. یہ بات ذرا مشکل میں نے چھیڑ دی ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھ لیجئے محمد تھوڑا آگے جائیے. تو عزیزان، ہم نے یہ تو دیکھا کہ ابواب اللہ ہیں، ہر خیر اور ہر اچھائی کا یہ افتتاح ہے اور ابتدا ہے اور دروازہ ہیں. اب مشکل جب پہچانی، پہلا کام یہی ہے، یہ شفا خانہ ہے، یہ کلینک ہے، حسینی مجلس. اب اگر کوئی اس میں بیمار آتا ہے اور بیمار چلا جاتا ہے تو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا یہ اس حکیم پر حرف آئے گا. لہذا پہچانی آج بس کربلائی خاندان کیا ہے، اور ہمیں اپنے دور میں خاندانی مشکلات کے لیے جانا کہاں ہے، کہیں اور نہیں جائیے. آج جس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے اور جس کی قربانی کو ہم نے بیان کرنا ہے اس کا نام ہے جناب رباب. اور میری مائیں بہنیں، آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے سنیں. جناب رباب کوئی عام معمولی اور کسی عام غریب گھرانے کی خاتون نہیں تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی. دو جملے جناب سید الشہداء ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، مجھے اس گھر میں، ذرا دقت فرمائیے گا اس پہ، مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. اب یہاں سے آپ جانیں ایک زوجہ اور ایک بیٹی کا شہید کربلا کی نگاہ میں کیا مقام ہے. علی اکبر جیسے بیٹے کا باپ، اور باقی ازواج بھی ہیں اپنی جگہ پہ. اس جملے کو ذہن میں رکھیے، مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو. یہ ہم جیسوں کے لیے ایک درس. اور دوسری طرف خواتین میں سے پھر جناب زینب کبریٰ کا کردار جناب رباب کا کردار دیکھ لیجئے. اس لیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں جناب زینب کبریٰ تو علی جیسے باپ اور جناب سیدہ جیسی ماں کی بیٹی تھی، لیکن یہ تو کنیز کے طور پر لائے گئے، اور بلکہ یہ جناب رباب ایک غیر معصوم گھرانے سے اور اس گھرانے میں نہیں آئی ہوئی ہیں. اب اگر آپ نے دیکھنا ہے جناب زینب کبریٰ کا اور وہ شوہر کے ساتھ جناب عبداللہ کے ساتھ واسطہ اپنی جگہ پہ، لیکن جناب رباب کو دیکھیے. اور میں یہی گزارش کروں گا بہنوں بیٹیوں سے، آج علی اصغر کے صدقے میں دیکھیے جناب رباب کی تاریخ، عجب تاریخ ہے. وہ حسین فرماتے ہیں مجھے اس گھر میں سکون نہیں آتا جہاں رباب نہ ہو. اور جناب رباب پھر ساری زندگی کسی ایک کتاب میں بھی جا کے دیکھو جہاں جناب رباب نے اپنی زندگی کے بعد شکوہ کیا ہو، مجھے یہ نہیں ملا تھا، مجھے وہ نہیں ملا تھا، بلکہ اپنے شوہر جناب سید الشہداء کی محبت میں جو باقی زندگی گزاری، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی سائے پہ نہیں بیٹھی. اس لیے کہ یہ بعد از شہادت شوہر شکوے اور گلے کے بجائے بتلاتی ہیں محبت کا اظہار یہی ہے، میں نے تجھے بے گور و کفن دھوپ پہ دیکھا تھا، میں اپنی زندگی دھوپ پہ گزاروں گی. اب ہماری جو مشکلیں ہیں، ساری زندگی تعریفیں ہم نے ان کی ساری زندگی ہم ان کے بیان کیے.
اور اپنی دنیا کی مشکل کبھی کس کورٹ میں، کبھی کس کورٹ میں، کبھی کسی سائیکالوجی کے ماہر اور کبھی کسی کے ساتھ مشیر. میں جانتا ہوں مجھے 32 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں اور دنیا بڑا گھوما ہوں. اس حوالے سے جہاں بھی جاتے ہیں، آیا یہ عزاخانے اور یہ عزاداریاں ہمارے گھریلو مسائل حل کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں تو خوش قسمت وہ ہیں جو ایک دوسرے کو یہاں اس عزاخانے میں آ کے جو کچھ تو نے کیا تھا میں نے معاف کیا. حسین کے صدقے میں مرد اگر یہ جذبہ ذہن میں رکھے، عورت وہ جذبہ ذہن میں رکھے جو جناب رباب نے کہا تھا، تو اس ملک میں رہ کے بھی ڈپریشن کی مرض سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. یہ بہت سارے واقعات میرے ذہن میں. اور پھر جب فیملی کی بات آتی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک کتاب ہے ہمارے استاد محترم آیت اللہ جوادی آملی کی، اس کا نام ہے مفاتیح الحیات. یہ جو ہے مفاتیح الجنان، یہ شیخ عباس قمی کی. اور انقلاب ایران کے بعد اور اس دور میں جو کتاب اس نے ایوارڈ حاصل کیا ہے، سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب، وہ آیت اللہ جوادی آملی اور ان کے 5 نفر ایک گروپ تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مفاتیح الحیات. اس کا اردو ترجمہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے، بہرحال میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے. مفاتیح الحیات، ایک ہے مفاتیح الجنان، یہ ہے مفاتیح الحیات. مفاتیح الحیات میں یعنی آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اس میں 6000 احادیث کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب اس کا پہلا باب انہوں نے بنایا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے آپ کو دیکھو. اس کے پھر 12 فصلیں بنائی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، خود کو صاف کیسے کرنا ہے، خود کو منظم کیسے کرنا ہے، خود کی تربیت کیسے کرنی ہے، یعنی اپنی ذات کے حوالے سے. اور دوسرا باب جس میں 6 فصلیں بنائی ہیں، وہاں فرماتے ہیں آپ نے دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اور انسانوں کے برتاؤ میں سے پہلا برتاؤ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. آپ نے اپنے رشتہ داروں، ایک جملہ سن لیجئے جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 میں جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں بیٹا اپنے خاندان کا خیال رکھنا. اور یہاں 2 خوبصورت لفظ بنائے ہوئے امام نے. امام فرماتے تیرا خاندان تیرے لیے بازو ہے جن کے ذریعے سے تو اپنا دفاع کرتا ہے، اور وہ تیرے لیے پر ہے جن کے ذریعے سے تو پرواز کرتا ہے. یہ ہے خاندان کا مقام علی کی نگاہ میں نہج البلاغہ میں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں کا معاشرہ، فیملی، اب آپ جوان اسپیشلی یوتھ سے جو مجھ سے چھوٹے ہیں، اکثریت چھوٹے بیٹھے ہیں سوائے چند بزرگان کے، ان سے خطاب کر رہا ہوں. ذرا فیملی کی تشریح آپ کیجئے. جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، فیملی، کئی جوانوں کو دیکھا جی ہم زیارات پہ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ جی اپنی فیملی. کبھی یہ سوچا ہے کہ میری فیملی میں میری ماں بھی آتی ہے اور میرا باپ بھی آتا ہے؟ جی ابھی جب ہم کربلا پڑھتے ہیں، اس گھرانے نے تو فضا کو بھی اپنی فیملی میں نہیں، زہرا مرضیہ کا بیٹا کہتے اما فضا، اور ہمیں اپنی ماں یاد ہی نہیں ہے. اب یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ کون سکھائے گا؟ یہ کربلائی خاندان ہمیں سکھائے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے. جی ماں باپ وہ پرانے زمانے کے، وہ پاکستان میں ہندوستان میں پڑے پلے ہیں، ہم اور ماحول کے ہیں. جی آپ اور ماحول کے ہیں. میں نے ایسے بھی شریف عزادار دیکھے ہیں جن کے ماں باپ کا دماغ خراب ہو گیا تھا. میں ایک خاندان کو جانتا ہوں، باپ جو ہے وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا. ایک دن ہمسائے میں کسی نے کھانا بھیجا، جیسے ہمسایوں میں پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے، تو اس کو پیش کیا گیا، ان کو پسند آیا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمسایوں نے بھیجا ہے. اب
اس کے بعد ہر روز کھانے کے لیے کہے آپ کو تو پکانا ہی نہیں آتا، وہ ہمسایوں سے لے جائیں۔ اب کیا کہیں، وہی بہو یا وہی بیٹی جس کو باپ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، جائے ہمسایوں کے پاس۔ اب وہ باپ کو یا سسر کو خوش رکھنے کے لیے کھانا چوری پکاتی ہیں، ان سے چھپا کے باورچی خانے میں پکاتی ہیں۔ بچوں کو کہتی ہیں کھانے کے ٹائم پہ آپ باہر سے جانا، دروازے پہ دستک دینا، میں آ کے دروازے سے وہی کھانا لوں گی، تاکہ بابا کو یہ معلوم ہو کہ ہمسایوں نے بھیجا ہے۔ کہاں سے سیکھیں گے ہم یہ؟ اور یہ ہے وہ مشکلات، جن مشکلات کے حل کے لیے آل محمد کے دروازے پہ ہمیں جانا ہے۔ بس عزیزاً ختم کروں، بحث اتنی لمبی ہے، آپ سوچئے گا اس میں۔ ماں باپ کو ماں باپ سمجھیے۔ ایک اور جو چیز میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، آج ایک ماحول میں نے یہاں دیکھا ہے، خدا کرے میری محفل میں کسی کو یہاں نہ جانتا ہوں اور نہ کبھی زیادہ میں نے وہ رابطے رکھنے کی کوشش کی ہے، بس ایک عمومی طور پر عرض کر رہا ہوں عزیزاً، ایک مرض جو بالخصوص جوان بیٹیوں کو میں مخاطب ہو رہا ہوں یہاں، کہ جوان بیٹیوں کی طرف آپس میں جھگڑا ہوا، ہم نے شوہر کو اولاد نہیں ملنے دینی۔ پاکستان ہندوستان میں یہ تھا کہ شوہر ظلم کرتے تھے، ہمیں زوجہ کو بیٹے اور اولاد نہیں ملنے دینی، اور یہاں سلسلہ الٹ ہو گیا۔ میں نے اس ایک بوڑھی عورت کو لندن شہر سے درجنوں دفعہ وہ فون کرتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے میری بہو مجھے اپنے پوتے نہیں ملانے دیتی۔ اب اینڈ پہ بات کیا ہوئی، اب چند ہفتے پہلے رابطہ کیا، جی اب کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اتنے دن بچوں کو پوتوں کو مل سکتی ہو، اس لیے کہ وہ میاں بیوی کا جھگڑا آپس میں تھا۔ میں یہ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا را جوانوں، کورٹوں میں جانے کے بجائے حسین کے کورٹ میں آئیے۔ اب یہ سارے اختلافات یہ سارے اس گھرانے سے مل سکتے ہیں، ایک طرف رباب کا کردار، ایک طرف حسین۔ ہاں، قربان کربلا والے کی قربانیوں پہ جب کچھ نہ بچا، آگے خیمے میں رباب مجھے اصغر دو، میں پانی پلا رہا ہوں۔ مولا نہ کہا ہوتا میں پانی پلا لاؤں، نہ معلوم ماں نے 6 ماہ علی کیسے حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ قربان جناب رباب آپ کی وفا پہ۔ بہنیں بیٹیاں، کوئی بات سخت ہو گئی ہو معاف کر دینا، دعا کرنا میرے لیے بھی۔ 18 دن ہوئے ہوں بچے کی پیدائش کو، ہمارے ہاں رواج یہ ہے علاقے کا 40 دن باہر نہیں جانے دیتے۔ نہ معلوم دین بچانے کے لیے زہرہ مرضیہ کی بہو ایک دفعہ بھی نہیں کہا لمبے سفر ہیں، چھوٹا بچہ ہے، نہیں حسین نانا کا دین اگر میرے عسکر سے بچتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ گزر گیا وقت، 6 ماہ کے ہو گئے اصغر، خیمے کے دروازے پہ آئے حسین، مجھے حکم تھا وداع بھی پڑھیں، لیکن 2 الگ مصائب اور طویل مصائب، بس اتنا کرتا ہوں ایک وداع حسین کی یہی سمجھ لیجئے۔ جب آئے نا تو یہاں جناب ام کلثوم آگے بڑھیں، بعض روایات میں جناب زینب کبریٰ، یہاں بھی جناب رباب نے نہیں کہا میرا اصغر پیاسا ہے، جناب ام کلثوم کہتی ہیں بھیا اصغر پیاس سے مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ مرنے کے لیے جو لفظ جناب سید الشہداء نے استعمال کیا، جب لیا ہاتھوں پہ علی اصغر کو، نہ معلوم باپ بیٹے نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی، لے کے چلے حسین، اپنی ابا کا سایہ بنایا، او میرا نازنین بیٹا، کربلا کی دھوپ کہیں آپ کے چہرے کو مرجھا نہ دے، لے آئے فوج اشقیاء کے سامنے، نالا ترونہو کیف یتلظى عطشانا، اے ظالموں اگر آپ کی جنگ ہے تو مجھ حسین سے ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ
6 ماہ کا بچہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. عزیزو یہاں شہید کربلا نے لفظ استعمال کیا الا ترونہ کیف یتلظی. آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے. علماء عرب کہتے ہیں یہ لفظ تلظی مچھلی کے لیے استعمال ہوتی ہے. مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. جب پانی سے نکلے پہلے تڑپتی ہے. جب تڑپنے کی حالت اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر اپنا سر کبھی دائیں مارتی ہے کبھی بائیں مارتی ہے. اور جب سر ہلانے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کبھی اپنا منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. شہید کربلا فرماتے الا ترونہ کیف یتلظی. دیکھتے نہیں ہو میرا اصغر کیسے یہ 3 حالتوں سے گزر چکا ہے. ایک بزرگ پڑھ رہے تھے نہیں ایک 4تھی حالت بھی مچھلی پہ ہوتی ہے. وہ یہ کہ جب منہ کھولتی ہے تو پھر بند نہیں کر سکتی. اب یہ حسین نے اپنے ناظرین کا تعارف کرایا. میں پڑھ لوں گا آپ سن لو گے کہ اس کے سامنے جواب کیا ملا. بس جواب اتنا ملا. عمر ابن سعد نے کہا حرملا حسین کو خاموش کر. میں کہتا ہوں اے شہید کربلا نہ جس بچے کو پانی پلانے لائے تھے اب وہ 6 ماہ کا ہے ننھی سی گردن ہے. اولاد رکھنے والوں ذرا تصور کرو نا یہ حسین ابن علی کا عجیب سپاہی ہے. اس سے پہلے جو سپاہی جاتے رہے اکبر گئے قاسم گئے اون محمد گئے عباس گئے گھوڑے کی زین سے اترے نیزوں سے تلواروں سے برز سے اترے لیکن گھوڑے کی زینوں سے اترے. حسین دور سے گئے دیکھا نہیں میرے عزیز سے کیا ہوا لیکن کربلا کا یہ وہ نرالا شہید جو گھوڑے کی زین پہ ذبح نہیں ہوا شریف باپ کے ہاتھوں پہ. اب یہاں 2 لفظ مجھے رلاتے ہیں جوانوں کو اگر سمجھا سکو. ایک لفظ 12ویں امام نے استعمال کیا اور یہی لفظ شہید کربلا کا ہے ذبح من الوزن الی الوزن. اجرکم اللہ ہو گیا مصائب. ذبح من الوزن الی الوزن. یہ ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو. اگر گائے بھینس کو ذبح کیا جائے تو لفظ ذبح استعمال ہوتا ہے. 12ویں امام فرماتے ہیں سلام ہو اس بچے پر جو کان سے کان تک ذبح ہو گیا. لیکن جب حسین پانی پلا کے واپس لے گئے جناب رباب کے پاس ایک لفظ جناب رباب نے استعمال کیا منیا مثلک ینہر. میرا اصغر بتلا کیا تجھ جیسے بھی نہر ہوتے ہیں. حضرکم اللہ عزیزوں ذبح کیا جاتا ہے عام حیوان کو نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو. گویا دونوں کیفیتیں اصغر پہ گزری. اب کیا کہو ایک ظالم کو مختار نے گرفتار کیا. ختم کر رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. ایک ظالم کو جناب مختار نے گرفتار کیا. خلیق نام تھا. مختار نے پوچھا خلیق بتلا تو اتنا بڑا ظالم تھا کربلا میں کہیں گھبرایا بھی صحیح کہیں رویا بھی صحیح. کہا مختار چھوڑ ان چیزوں کو مجھے قاتل تو کرنا ہے قاتل کر دے. نہ پوچھ کلانی تفصیلیں. کہا نہیں ظالم بتلا کہیں تیرا دل بھی گھبرایا. کہا مختار میں نے حسین جیسا صابر نہیں دیکھا. حسین اکبر جیسے بیٹے کے جنازہ بھی اٹھا لایا. عباس جیسے بھائی کو بھی چھوڑ کے فرات کے کنارے آ گیا. لیکن ایسی کیفیت کہیں نہیں تھی جو اصغر کو لاتے ہوئے بھی. خلیق ظالم کہتے میں نے دیکھا حسین خیموں کے قریب آیا 6 ماہ کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ. کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں پھر بڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی حسین پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خلیق
ہاتھوں پہ لیے اب ماں کو دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں بہن کے پاس لے جاؤں تو کیسے لے جاؤں زوبہ من الحزن الی الحزن اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک دباؤ